کیسے کیسے جانا ہے، سالارجنگ میوزیم کو جانا ہے تو کیسے کیسے جانا ہے، میپ مانگتا ہے اجنبی۔ جبریل سدرا کے آگے رسول مکرم سے کہہ رہے اب آپ آگے جائیے۔ رسول مکرم نے یہ نہیں پوچھا کہ جبریل کیسے جاؤں، کدھر جاؤں۔ جبریل کی لاچاری معذوری کو قبول فرما لیا، عذر کو قبول فرما لیا، کہا اچھا تم اپنی حد میں رہو، تم اپنی حد میں رہو، اب ہماری حد دیکھو، جہاں تم رک جاتے ہو وہاں سے ہم چلتے ہیں، یہ تمہاری حد ہے کہ تم اس کے آگے جا نہیں سکتے، اب ہمیں دیکھو۔ رسول کائنات چلے ہیں اور سیدھا قاب قوسین۔ کوئی پوچھے آقا یہ راستے آپ کو کیسے معلوم ہو گئے؟ اپنی طرح سمجھنے والوں، عمل میں آگے بڑھنے کے خبط میں گرفتار احمقوں کی جنت میں رہنے والوں، رسول کائنات آگے بڑھ رہے، سید الملائکہ رک گیا، ٹھٹک گیا، رسول آگے بڑھ رہے۔ یہاں بھی شارحین حدیث نے لکھا جو اجنبی ہوتا ہے اس کو رہبر کی ضرورت ہوتی ہے، جو اجنبی ہوتا ہے، ان دیکھا ہوتا ہے، ان سین منزلوں سے گزرنا ہوتا ہے، تو اس کو کسی رہبر کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ رہبر گائیڈ کی شکل میں ہو یا گائیڈ میپ کی شکل میں ہو، اس کو کسی رہبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کے لیے کسی رہبر کی قاب قوسین اور عرش اور لا مکان تک اسی لیے ضرورت نہیں ہے کہ یہ سب میرے مصطفیٰ کے نور سے میرے مصطفیٰ کے سامنے ہی تو بنائے گئے۔ مصطفیٰ کو ضرورت ہی کیا؟ یہ قرینہ ادب ہے، جبریل نے سکھایا، اور صحابہ کے بھی یہی طرہ امتیاز رہا۔ حضور کے چچا حضرت عباس ایک دن حضور سے گفتگو ہو رہی، حضور نے پوچھ لیا عمر میں آپ بڑے ہو یا میں؟ ہم دونوں میں کون بڑے؟ جواب سنو، رشتے میں چچا ہیں، جواب سنو۔ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ نے اس دنیا میں مجھے آپ کی آمد سے 2 سال پہلے پیدا کیا، اللہ نے اس دنیا میں مجھے آپ کے تشریف لانے سے 2 سال پہلے پیدا کیا۔ سرکار بڑے تو آپ ہیں۔ سرکار نے پوچھا تھا عمر میں آپ بڑے یا میں بڑا، تو عمر میں بھی بڑائی قبول نہیں کی، بلکہ یہ عرض کیا بڑے تو آپ ہیں آقا، آپ کی دنیا میں تشریف فرمائی سے 2 سال پہلے اللہ نے مجھے پیدا کر دیا۔ یہاں تو عمل میں برابری اور بڑائی کی بات ہو رہی۔ یہ امام الانبیاء، ادب گاہست زیر آسمان عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنید و بایزیدی جا۔ آسمان کے نیچے ادب کا ایک مقام ہے ایسا جہاں بڑے بڑوں کے ہوش گم ہیں، جنید اور بایزید جیسی ہستیاں جہاں حواس باختہ دکھائی دیتی ہے، لیکن ہوش مندی یہ ہے کہ مصطفیٰ کے ادب کا خیال ہے۔ آپ اور میں کیا چیزیں، ہم اپنے میں سے کسی کو امام بنا لیتے ہیں۔ نماز ہوتی ہے، فرض نماز آپ پڑھتے، جماعت سے پڑھ لیا، 2-4-6 آدمی جماعت ہے، نماز کا وقت ہوا، کہ چلو جماعت بنا لیں گے، بہت اچھا ہے۔ جب آپ اپنے میں کسی کو امام بناتے ہو تو کچھ کوالٹیز ہیں امامت کے لیے، وہ دیکھی جاتی ہے۔ علم رکھنے والا ہو، مسائل ضروریہ جاننے والا ہو، نماز میں کوئی ایسی غلطی نہ کرے جس سے نماز فاسد ہو جائے، قاری ہو، قرآن صحت کے ساتھ پڑھتا ہو، متقی ہو، تقوی والا ہو، اور بہتر ریش والا ہو، یہ سب کنڈیشنز دیکھا جاتا ہے۔ ان میں بھی برابر ہے، عمر کا بھی لحاظ ہوتا ہے، بلکہ شرافت خاندانی کا بھی لحاظ ہوتا ہے، وجاہت کا بھی لحاظ ہے، شادی شدہ، کیونکہ ایک سنت اس نے زیادہ کر لی ہے،
شرط کنڈیشنز ہے، تو اب آپ اپنے میں سے ایک کو امام چن لیتے ہیں. نماز کے لیے آپ کھڑے ہو گئے، جو صاحب امامت کر رہے تھے ان کے والد صاحب بھی ادھر ہی آ گئے، دیکھا جماعت ہو رہی، جماعت میں شریک ہونے کے لیے جماعت میں آئے. دل میں خیال ہوا کہ بھئی یہ جو نماز پڑھا رہا ہے تو میرا بیٹا ہے، ہمیشہ میرے پیچھے پیچھے چلتا ہے، بڑا بہادر، بڑا فرما بردار، بڑا ادب شعار ہے، میرے پیچھے پیچھے چلتا ہے، نماز پڑھا رہا ہے، بیٹا ہی تو ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، چاہے نماز میں رہے یا نماز کا باہر. لہذا والد صاحب نے کیا کہ بیٹے کے بازو کھڑے ہو گئے نماز کے لیے. نماز ختم ہوئی، اس جماعت میں کوئی جاننے والے علم رکھنے والے تھے، انہوں نے والد صاحب سے کہا کہ الحمدللہ سب نے جماعت سے نماز پڑھ لی، سب کی ہو گئی، آپ کی نہیں ہوئی. بیٹے کی ہوتی، بابا کی نہیں ہوتی. کیا میاں عقل کی بات کرو. بولے حضور یہی تو ہم عرض کرنا چاہ رہے ہیں، جب ہم نے آپ کے بیٹے کو امام چن لیا، ہم نے آپ کے بیٹے کو امام چن لیا، تو اب کوئی بھی جماعت میں آئے وہ سب کا امام ہے. باوا ہے یا باوا کے باوا ہے، سب کا امام ہے. امام کی برابری کرنے والا دائرے صلاۃ سے، دائرے نماز سے خارج. وہ امام جو آپ کا چنا ہوا ہے، یہ اس کا مقام ہے، کیونکہ وہ امام ہے. وہ امام جس کو رب نے ساری کائنات کے نبیوں اور رسولوں کو امام بنایا. سنو، اس امام کی برابری سے دائرے نماز سے خارج ہو جاتے ہو. اس امام سے برابری کا اگر شائبہ بھی ذہن کے کسی گوشے میں آیا تو دائرے اسلام سے خارج، دائرے اسلام سے خارج. کچھ گستاخ ہیں، کچھ گستاخ ہیں جو یہ ذہن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بسا اوقات امتی عمل میں نبی کے برابر ہو جاتے، بعض وقت بڑھ بھی جاتے. ان کی کتابوں میں لکھا ہے بھائی، ان کی کتابوں میں لکھا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارا عقیدہ سنو، ہمارا عقیدہ سنو. امام اعظم ابو حنیفہ درس دے رہے تھے، شاگرد سب درس میں شریک. دوران درس وقفے سے کھڑے ہوتے پھر بیٹھ جاتے، وقفے سے کھڑے ہوتے بیٹھ جاتے. آخر شاگردوں سے رہا نہ گیا، پوچھا حضور کچھ مزاج ناساز ہے آج، کچھ بے چینی ہو رہی، اضطراب ہے، سکون نہیں، بار بار کھڑے ہوتے ہو پھر بیٹھ جاتے ہو؟ کہا نا الحمدللہ صحت بہت اچھی ہے. کہا پھر سرکار یہ اضطراب، یہ بے چینی، یہ اٹھک بیٹھک؟ کامیاب سنو، تم لوگ تو میرے درس میں شریک ہو. اس مقام پر جو بچے کھیلتے ہوئے سامنے سے دوڑ رہے، ان میں ایک بچے کو میں جانتا ہوں جو آل رسول ہے، سید زادہ ہے. جب جب کھیلتا ہوا وہ ادھر آتا ہے، اس کی تعظیم کے لیے میں کھڑا ہو جاتا ہوں. بچہ، سادات کے گھر کا بچہ، امام اعظم نے درس دیا. لوگوں سنو، میں امامت کے مرتبے پر فائز ہوں، اس کے باوجود بھی اس بچے کو خود کو برابر نہیں سمجھتا. یہ قرینہ ادب ہے. یہ اگر ساتھ ہے تو انشاءاللہ المستعان ہماری نجات ہوگی. اہل سنت والجماعت وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ادب ہوتا ہے. ہم لوگ